السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کے صدقے میں ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ایمان و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، آج ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ 12واں مہینہ سن 1446 ہجری ہے، اور آج کی اس تاریخ کو ایک عظیم ہستی سے تعلق ہے جنہیں ہم اور آپ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آج آپ کے شہادت کی تاریخ ہے، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا ہی میں داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ اسلام لانے کے بعد آپ کے چچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور دین اسلام چھوڑنے کو کہا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں دین اسلام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی اس سے جدا ہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے لائے ہوئے دین سے محبت کرتے تھے۔ آپ کے فضائل بے شمار ہیں جن کو گنوانا بہت مشکل ہے، لیکن چند باتیں میں ضرور بتاؤں گا۔ آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہوگی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی 2 بیٹیوں سے نکاح کر کے ذو النورین کا لقب پایا ہے۔ شاید دنیا کے آپ پہلے اور آخری شخص ہیں جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹی آئی ہوں، اور وہ بھی سید الانبیاء کی بیٹی۔ ہزاروں سلام ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر پر۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن مقدسہ کو جمع فرما کر جامع القرآن کا لقب پایا ہے۔ آپ ہی پہلی ہستی ہیں جنہوں نے رضا الہی کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے، اور وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ 2 بار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ادب، سخاوت، خیرخواہی، حیا، سادگی، عاجزی، رحم دلی، دلجوئی، فکر آخرت، اتباع سنت اور خوف خدا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، تو اسی طرح آپ کو پروردگار عالم نے سخاوت کا جذبہ بھی عطا فرمایا تھا۔ جہاں بھی جس جگہ بھی اسلام کے لیے ضرورت پڑی، آپ نے اپنی ساری دولتیں قربان کی ہیں، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ پر ہمیشہ لبیک کہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبادت کا معاملہ اگر دیکھیں تو عبادت گزار ایسے تھے کہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام کر کے رات بھر عبادت کرتے رہتے تھے، اور جبکہ دن نفلی روزے میں گزارتے تھے۔ رات میں عبادت اور دن میں نفلی روزے۔ آج اگر لوگوں کے پاس پیسے آ جائیں، مال و دولت والے ہو جائیں، تو آج لوگ پھولے نہیں سماتے ہیں، عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں، گناہ پر گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لوگ سبق حاصل کریں اور سوچیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال و دولت دے تو ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کا صدقہ عطا فرمائے، اور اسی طرح سخاوت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو عبادت کی بات ہے۔ تلاوت قرآن آپ اس طرح کرتے تھے، ایک ہی رات میں پورا قرآن مقدسہ ختم کر لیتے تھے، اور یہ تمام چیزیں تو کرتے ہی تھے۔ خوف خدا اس طرح کہ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے باوجود
عشرہ مبشرہ وہ 10 جنتی صحابی جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے باوجود جب بھی کسی قبرستان کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس طرح خوف خدا، مالداروں کے دلوں سے تو خوف خدا نکل جاتا ہے، اسلام کی محبتیں اکثر و بیشتر نکل جاتی ہیں، لیکن جو مالدار لوگ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری کو سنیں اور پھر سبق حاصل کریں۔ اللہ دولت دے تو کبھی اترائے نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کریں، عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں۔ آپ کا دور خلافت سن 24 ہجری سے 35 ہجری تک رہا۔ آپ کے دور خلافت میں کئی شہر فتح ہوئے جن میں افریقہ اور روم سر فہرست ہے۔ آپ مسجد نبوی اور مسجد حرام کی توسیع آپ ہی نے کرائی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کافی پیسے آپ نے لگائے ہیں اور مال و دولت خرچ کیے ہیں، اسلام پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کی شہادت 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرماتے سنا، بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا ہے۔ جہاں بہت ساری فضیلتیں، ایک آخری بات یہ بھی ہے، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، مجھ کو ہے یقین سیرت عثمان لکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس پر ہزاروں رحمتیں برکت نازل فرمایا، ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ ہم اور آپ مل کر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب ضرور پیش کریں۔ جنہوں نے اسلام کی خاطر، امت محمدیہ تک اسلام پہنچانے کی خاطر اس طرح قربانیاں دی ہیں، ہم اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت ضرور پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔